نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کر رہے ہیں اور کتاب الوضو میں ہے، اور کتاب الوضو کے ہم حدیث نمبر 136 پر ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ ہم حدیث کو پڑھتے ہیں۔ باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء۔ باب وضو کی فضیلت کے بارے میں اور ان کی فضیلت کے بارے میں جن کے جن کے چہرے روشن ہوں گے، المحجلون اور ان کے ہاتھ پیر سفید ہوں گے، من آثار الوضوء وضو کے آثار کی وجہ سے۔ تو یہ قیامت کے دن کی بات ہے، اور امام بخاری نے یہ باب باندھا ہے تاکہ ہمیں وضو کی فضیلت پتہ چلے، ٹھیک ہے؟ یہ وضو کی فضائل میں سے ایک فضیلت ہے، اور یہ امت مسلمہ کے لیے خاص فضیلت ہے۔ حالانکہ وضو کرنا، نماز پڑھنا یہ دوسری امتوں میں بھی تھا، ٹھیک ہے؟ دوسری امتوں کو بھی حکم تھا نماز پڑھنے کا اور وضو کرنے کا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم پر رحمت اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم پر شفقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وضو ہمارے لیے ایک اجر و ثواب کا ذریعہ وضو کو بنا دیا، اور اس کے نہ صرف دنیا کے فائدے ہیں بلکہ ہمارے لیے اس کے لیے آخرت میں بھی فائدے ہیں۔ تو ہم حدیث کو پڑھتے ہیں۔ حدثنا یحییٰ بن بکیر قال حدثنا اللیث عن خالد عن سعید بن ابی ہلال عن نعیم المجمری قال رقیت مع ابی ہریرۃ علی ظہر المسجد فتودأ فقال۔ حدثنا ہم کو بیان کیا یحییٰ بن بکیر نے، انہوں نے کہا ہم کو بیان کیا اللیث نے، ان کو لیث نے خالد سے بیان کیا، خالد نے سعید ابن ابی ہلال سے، اور انہوں نے نعیم المجمر سے بیان کیا۔ انہوں نے کہا رقیت مع ابی ہریرہ، تو نعیم کون ہے؟ تابعی ہے، ٹھیک ہے؟ تابعی جو ہے وہ لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو نہیں پایا، لیکن انہوں نے صحابہ کرام سے علم سیکھا، اور صحابہ کرام سے ایمان کی حالت میں ملے، تو ان کو تابعین کہتے ہیں۔ تو نعیم المجمر کہتے ہیں رقیت مع ابی ہریرہ علی ظہر المسجد، کہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد کے چھت پر چڑھا۔ فتودأ فقال، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے وضو کیا اور پھر کہا انی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، بے شک میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فرما رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ فلیفعل۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میری امتی، دیکھیں امتی یہ اس میں یا جو ہے یہ متکلم کا ہے، کہ میری امت جو ہے یدعونا بلائے جائیں گے، تو امتی میری امت، اب امت کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دو طرح کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو لوگ بھی پیدا ہوئے، آپ کی بعثت کے بعد، آپ کو رسالت دی گئی، اس کے بعد جو لوگ بھی پیدا ہوئے وہ اور ہوں گے وہ سارے آپ کی امت سے ہیں، مگر امت کے دو طرح کی امت ہے آپ کی، ایک امت اجابہ ہے اور ایک امت دعویٰ ہے۔ امت اجابہ کون لوگ ہیں؟ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دین
ملی اور انہوں نے اس دعوت کو قبول کیا تو وہ کیا ہے؟ امت اجابہ ہے، جس میں انشاءاللہ ہم سب شامل ہیں۔ اور ایک امت جو ہے وہ امت دعویٰ ہے کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچی مگر انہوں نے وہ ایمان نہیں لائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول نہیں کیا، مگر وہ بھی آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کو آپ کی خبر ملی، آپ کی دعوت ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں فرما رہے ہیں کہ میری امت کو بلایا جائے گا، یدعونا یہ مفعول یعنی کہ مجہول ہے، بلایا جائے گا۔ ایک ہوتا ہے بلائیں گے کوئی، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کون بلائے گا، اللہ بلائے گا، فرشتے بلائیں گے، لیکن یہاں پر بلایا جائے گا یوم القیامت، قیامت کے دن، غرن جو ہے یہ حال ہوگا، امت کا حال اس وقت کیا ہوگا؟ وہ غرن ہوں گے۔ غرن کا کیا معنی ہے؟ ٹھیک ہے، غرتن جو ہے وہ اس چمک، اس کے جو لغوی معنی ہے چمک والا ہونا، نور والا ہونا، خوبصورتی اور شہرت والا ہونا، ٹھیک ہے۔ عرب لوگ غرن اس گھوڑے کو کہتے تھے جس کی پیشانی پہ کچھ سفید بال ایک جگہ پر جیسے ایک دائرہ سا بنا ہوا ہوتا ہے پیشانی پر، اس کو وہ خوبصورتی کا نشان ہوتا تھا سفید بالوں سے، یعنی گھوڑے کا رنگ کچھ بھی تھا، کالا، براؤن، لیکن اس کے پیشانی پر سفید بال ہوتے تھے، اس کو غرن کہتے تھے، وہ اس کی گھوڑے کی خوبصورتی ہوتی تھی۔ محجلینا، اور محجل جو ہے وہ تحجیل سے ہا جیم لام سے بنا ہے، تو محجل کون ہے؟ جس کے ہاتھ اور پیروں پر سفیدی اور چمک ہو، کیونکہ یہ بھی گھوڑوں کے ہی لیے استعمال ہوتا تھا لفظ، جن گھوڑوں کے پیروں پر اور ہاتھ، یعنی اس کے پیروں پر، ہاتھوں پر سفید بال ہوتے تھے تو ان کو محجل گھوڑے کہا جاتا تھا۔ اور یہ غرن محجل گھوڑے بہت عمدہ گھوڑے ہوا کرتے تھے۔ پھر جب اسی لفظ کو جیسے عام اس کا مطلب یہ لیا گیا کہ کوئی بھی اگر جس کا چہرہ روشن ہے، پر نور چہرہ ہے، ہاتھ پیر سفید ہے، تو یہ غرن محجل کہلایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا حال یہ ہوگا کہ ان کے چہرے روشن ہوں گے، سفید چہرے اور سفید ہاتھ پیر ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، نور ہوگا ان پر، من آثار الوضوء، مگر یہ کس چیز کا ہوگا نور؟ یہ وضو کے اثرات ہوں گے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں وضو کیا ہوگا۔ فمن استطاع، تو پھر اب دیکھیں یہ آگے کا جو ٹکڑا ہے اس کے بارے میں لوگوں کو شیور نہیں ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے یا حضرت ابو ہریرہ کا۔ خود راوی جو ہے اس حدیث کے راوی ہیں نعیم المجمر جو ہے، ان کو شک ہوا کہ یہ حضرت ابو ہریرہ نے اپنے شاگرد کو تعلیم دینے کے لیے یہ ٹکڑا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان کر کے خود یہ نصیحت فرمائی، ٹھیک ہے۔ تو میں اس کو پڑھتی ہوں، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ، تو تم میں سے جس کو استطاعت ہو، منکم تم میں سے، أَن يُطِيلَ، کہ وہ لمبا کر لے، غُرَّتَهُ، اپنی غرہ کو، فَلْيَفْعَلْ، تو وہ کرے۔ اب یہ تو حدیث ہے، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، رننگ ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث نے بیان کیا، انہوں نے خالد بن یزید سے، انہوں نے سعید بن ابی ہلال سے، انہوں نے نعیم بن عبداللہ مجمر سے، انہوں نے کہا میں ابو ہریرہ کے ساتھ مسجد نبوی کی چھت پر چڑھا، انہوں نے وضو کیا، پھر کہا میں نے یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میری امت کے لوگ قیامت کے دن بلائے جائیں گے وضو کے نشانوں سے، ان کی پیشانیاں، ہاتھ، پاؤں سفید ہوں گے۔ اب جو کوئی تم میں سے اپنی سفیدی بڑھانا چاہے تو وہ بڑھا لے۔ اب اس حدیث کو تھوڑا سا ہم سمجھتے ہیں۔ دیکھیں پہلی بات، وضو جو ہے، وضو نماز کے لیے ایک شرط ہے، ٹھیک ہے۔
اسلام میں نماز جو ہے وہ پہلی عبادت ہے جو ایمان لانے کے بعد انسان کرتا ہے، یعنی کہ سب سے مقدم فرض ہے یہ کہ نماز جو ہے وہ ہر مسلمان کو 5 وقت پڑھنا ہے۔ لیکن نماز کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک شرط رکھی کہ نماز کی تیاری کے لیے نماز سے پہلے وضو ضروری ہے، وضو سے کر کے انسان پاک صاف ہو کے پھر نماز پڑھے۔ تو وضو جو ہے وہ دیکھا جائے تو یہ ایک ضروری چیز ہے نماز کے لیے، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ ہم پر فضل اور رحمت اور شفقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو جو کہ صرف جس کو ضروری ہے دوسری عبادات کے لیے پاکی حاصل کرنے کی ضرورت کو بھی ایک عبادت بنا دیا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ انسان اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو صرف نماز ہی کا اجر رکھتے، چونکہ نماز کے لیے بس ایک وہ شرط تھی کہ وضو بھی کیا جائے، لیکن وضو کو بھی ایک مستقل عبادت ہمارے لیے کر لی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر انسان نماز نہیں بھی پڑھ رہا اور وہ کسی بھی وقت وہ اپنے آپ وضو کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا چاہتا ہے، وضو کی حالت میں رہنا چاہتا ہے، صرف وضو کرتا ہے تو بھی اس کو اجر و ثواب ملتا ہے، اس کی فضیلت ہے۔ اور اس کے فضائل میں سے یہ بڑی فضیلت ہے کہ قیامت کے دن اس کے نور ہوگا، اس کے پاس چمک ہوگی، اس کے چہرے پر، اس کے ہاتھوں پیروں کی سفیدی ہوگی اس کے پاس۔ اور اس سفیدی کا کیا فائدہ ہوگا قیامت کے دن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پہچانیں گے اس سفیدی سے۔ اس کے لیے حدیث میں یہاں پر مختصر ہے کہ میری امت کو بلایا جائے گا اور وہ جو ہے وہ اس حال میں ہوں گے کہ ان کے ہاتھ پیر اور چہرے روشن ہوں گے۔ لیکن صحیح مسلم میں اس حدیث کو ذرا زیادہ تفصیل سے بیان کیا ہے تو میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتی ہوں آپ کے لیے۔ حدیث ہے صحیح مسلم کی 580، اس کی کتاب ہے کتاب الطہارت میں۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا حوض اتنا بڑا ہوگا کہ جیسے عدن سے ایلہ اس سے بھی زیادہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اندازہ بتایا 2 جگہوں کے نام لے کر، اور مطلب یہ تھا کہ حوض جو ہوگا آپ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت کے دن وہ بہت ہی بڑا حوض ہوگا، اس کا پانی برف سے بھی زیادہ سفید اور شہد دودھ سے بھی زیادہ میٹھا ہے، اور اس پر جو برتن رکھے ہوئے ہیں وہ شمار میں ستاروں سے زیادہ ہیں، اور میں لوگوں کو روکوں گا اس حوض سے جیسے کوئی دوسرے کے اونٹوں کو اپنے حوض سے روکتا ہے۔ تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دوسری امت کے لوگ آنا چاہیں گے اس حوض پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں آنے دیں گے، ان کو روک دیں گے۔ دیکھیں دوسری امتوں میں وضو تھی لیکن یہ فضیلت نہیں تھی ان کے پاس کہ ان کے ہاتھوں پیروں میں یہ روشنی ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں دوسرے لوگوں کو روکوں گا حوض سے، یعنی جن کے ہاتھوں پیروں پہ روشنی نہیں ہوگی، چہرے پہ روشنی سفید روشنی نہیں ہوگی تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آنے دیں گے۔ پھر لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم کو پہچان لیں گے اس دن؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تمہارا نشان ایسا ہوگا جو سوائے تمہاری امت کسی امت کے لیے نہ ہوگا، تم آؤ گے میرے سامنے سفید ہاتھ پاؤں لے کر وضو کی وجہ سے۔ تو یہ ایک حدیث ہے۔ دوسری حدیث بھی اسی کی ہے مگر اس میں تھوڑا سا ٹکڑا زیادہ ہے تو میں اس کو بھی پڑھ لیتی ہوں۔ حدیث نمبر 582 صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگ میرے حوض کوثر پر آئیں گے اور میں لوگوں کو ہٹاؤں گا اس پر سے جیسے ایک مرد دوسرے مرد کے اونٹوں کو ہٹاتا ہے۔ لوگوں نے کہا یعنی اس ٹکڑے کا کیا مطلب ہے کہ ایک مرد دوسرے مرد کے اونٹوں کو، یعنی انسان کا اپنے اونٹ ہے تو اس کو اونٹوں کو پانی پلانے کی جگہ بھی بنی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ اپنی جگہ پر وہ نہیں چاہتا کہ دوسرے لوگوں کے اونٹ بھی آئے، کیونکہ وہ اس نے انتظام خاص طور سے اپنے اونٹوں کے لیے کیا ہوا ہوتا ہے۔
لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم کو پہچان لیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تمہاری نشانی ایسی ہوگی جو کسی امت کے پاس نہ ہوگی۔ تم آؤ گے میرے پاس سفید پیشانی اور ہاتھ پاؤں لے کر وضو کی وجہ سے، اور ایک گروہ کو روکا جائے گا، یعنی کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جس کے ہاتھ پیر بھی سفید ہوں گے، چہرے پر بھی روشنی ہوگی، لیکن ان کو روکا جائے گا، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوض پر نہیں آنے دیا جائے گا، تو میرے پاس آنے سے ان کو روکا جائے گا، میرے پاس آنے سے وہ مجھ تک نہ آ سکیں گے۔ تب عرض کروں گا کہ اے پروردگار یہ تو میرے لوگ ہیں۔ اس وقت ایک فرشتہ مجھے جواب دے گا تم نہیں جانتے جو ان لوگوں نے تمہارے بعد دنیا میں نئے نئے کام کیے۔ اب اس نئے نئے کام سے علماء نے مختلف معنی لیے ہیں۔ کچھ نے کہا کہ جو لوگ دین میں بدعات کو ایجاد کرتے ہیں اور بدعتی طریقوں سے دین میں بدعات پر عمل کر کے بدعت طریقے سے دین کو بدعتی طور پر بنا لیتے ہیں، نئے نئے طریقے، نئے نئے رسم و رواج دین کے نام پر کرتے ہیں، تو ان کو روک دیا جائے گا۔ کچھ نے کہا کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو اس وقت نمازیں بھی پڑھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے انہوں نے ایمان سے مرتد ہو گئے، تو ان کو روکا جائے گا۔ لیکن زیادہ معنی جو صحیح ہے وہ بدعتی کا معنی ہے، کیونکہ جو مرتد ہو گئے وہ تو ویسے ہی کافر ہو گئے، وہ مسلمانوں کے ساتھ قیامت کے دن نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو لوگ بدعتی ہیں، جنہوں نے جن کے اندر کچھ منافقت کی صفات موجود ہیں کہ وہ بظاہر دین والے کام کرتے ہیں لیکن اندر سے ان کا ایمان جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس طرح کے سارے لوگوں کو قیامت کے دن حوض کوثر سے روک دیا جائے گا۔ اب یہ تو قیامت کے دن والا معاملہ ہے۔ اب آخرت میں ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا، یعنی جب حساب کتاب کے بعد ان کو کیا معاملہ ہوگا، ان کو کیا کچھ وقت جہنم میں ڈالا جائے گا اور پھر جنت میں ڈال دیا جائے گا، یہ واللہ عالم، ٹھیک ہے، یہ دوسرا معاملہ ہے۔ لیکن حوض کوثر پر ان کو پانی نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ حدیث ہے۔ اب اس سے ہمیں کیا مسائل پتہ چلتے ہیں؟ ویسے تو مطلب صاف ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ٹکڑا ہے آخر کا، اس کے بارے میں اختلافات رائے ہیں، یعنی کہ اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ ٹھیک ہے وضو انسان کو اپنا وضو اچھے طریقے سے کرنا چاہیے، اور وضو کی فضیلت ہے، وضو میں اجر و ثواب ہے، اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے، یہ سارے مسائل نکلتے ہیں۔ لیکن اب جو حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ، تو اس کے بارے میں کچھ مسائل بنتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ اختلاف ہے علماء کا۔ جن لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، ٹھیک ہے، اب انہوں نے کہا کہ انسان کو اپنا وضو کو یطیل لمبا کرے، اپنے وضو کو لمبا کرے اگر وہ اپنا جو ہے وہ اجر بڑھانا چاہتا ہے۔ اب یطیل کا کیا مطلب لیا، اس میں بھی اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ طال یطیلو کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا، تو اب اس سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کس طرح سے وضو کیا کہ انہوں نے کبھی تو جیسے کوہنیوں تک کیا، کبھی پورا کاندھے تک، ہاتھ جب دھوئے تو کاندھے تک ہاتھ دھوئے، پیر دھوئے تو گھٹنوں تک دھوئے، یعنی لمبا، ایکچولی لمبے کا جو مطلب ہے وہی مطلب سمجھا، ٹھیک ہے۔ لمبا ہم بھی سمجھتے ہیں نا، کسی چیز کو لمبا کرنے سے کیا مطلب ہے کہ اس کو کھینچ کر زیادہ بڑا کر دیا جائے، تو یہ مطلب لیا حضرت ابو ہریرہ کا۔ لیکن یہاں پر دیکھیں کہ ہاتھ پیر کو تو انسان لمبا کرے، چہروں کو کیسا لمبا کرے گا، چہرہ تو پورا ویسے بھی دھویا جاتا ہے نا۔ تو کچھ علماء نے یہ کہا یطیل کا مطلب ہے کہ اچھی طرح سے خوبصورت طریقے سے وضو کرے، اطمینان سکون سے وضو کے اعضاء کو پوری طرح سے دھوئے، جو یعنی کہ جیسے ہم نے پہلے پڑھا کہ تین دفعہ سے زیادہ نہ کرے، لیکن 3 دفعہ اچھی طرح سے کرے اس کو۔ پھر یہ کہ دوسرا مطلب یہ لیا گیا کہ ہر نماز کے لیے سستی نہ کرے، وضو ہے پھر بھی دوسرا وضو کر لے، یہ سوچ کر کے اس سے انشاءاللہ مجھے زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ تو یہ جو ہے
یہ تو یوتیلا کا مطلب لیا گیا، کچھ لوگوں نے یہ مطلب کیا اور کچھ نے پریکٹیکلی جو لفظ کا مطلب ہے وہی لیا، اور کچھ نے کہا کہ یوتیل یہاں پر اپنے لغوی معنی میں نہیں ہے بلکہ ایک طرح سے مجازی معنی میں ہے کہ زیادہ سے زیادہ وضو کو خوشی کے ساتھ کرے، اس میں سستی نہیں کرے، اس کے اعضاء کو اچھی طرح سے دھوئے، اور ایک ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے، اس طرح کا مطلب لیا۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ چونکہ حضرت ابو ہریرہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر یہ عمل ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری روایات میں اس حدیث کو بہت سے اور صحابہ نے بھی بیان کیا ہے، مگر انہوں نے یہ والا ٹکڑا ان کی احادیث میں نہیں ہے کہ جو چاہے اپنے وضو کو، اپنے غرہ کو لمبا کر لے۔ اس وجہ سے کچھ نے کہا کہ یہ عمل کرنا صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کا عمل تھا، وہ ثابت تھا، حضرت ابو ہریرہ سے اس طرح کا وضو ثابت ہے، انہوں نے ہر وقت نہیں لیکن یہ ایسا وضو ان کے عمل سے ثابت ہے۔ لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اپنے عمل سے ہمیں یہ بات دکھائی، نہ اپنے الفاظ میں قول سے اس بات کا حکم دیا کہ ہم کاندھوں تک ہاتھ دھوئیں اور گھٹنوں تک ہاتھ دھوئیں، تو اس وجہ سے یہ عمل کرنا حدیث یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے زیادہ کرنا ہے، اور یہ بات پسندیدہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم میں آپ نے جہاں تک ہمیں کرنے کو کہا اس سے بھی زیادہ کرنے کی انسان کوشش کرے۔ تو اس لیے جو لوگ اس بات کو صرف ابو ہریرہ کا قول سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر ان کا تھا بھی یہ قول اور انہوں نے اس حدیث کا یہ مطلب سمجھا کہ ہاتھوں پیروں کو زیادہ سے زیادہ اونچے تک دھوئے تو یہ ان کا عمل تھا، مگر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر وضو کرنا چاہیے۔ مگر جن لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول تھا اور حضرت ابو ہریرہ کے عمل کا ہمیں اس پر ہم عمل کر سکتے ہیں، تو انہوں نے اس بات کی اجازت دی کہ انسان کبھی اس طرح بھی وضو کرے اور کبھی دوسری طریقے سے۔ لیکن چونکہ زیادہ اسٹرونگ دلائل اس بات کے ہیں کہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وضو کے بارے میں دوسری احادیث بھی ہیں اس میں بھی کوہنیوں تک اور پنڈلی تک کا عمل بتایا گیا ہے، اور اگر ہم اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہی سمجھ لیں، چلے یہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ نصیحت فرمائی، تو پھر ان علماء نے کیا کہا کہ پھر انسان یہ سوچے کہ میں وضو میں سستی نہیں کروں، زیادہ خوشی کے ساتھ وضو کروں، ہر نماز میں وضو کروں اور 3 دفعہ ہر وضو کے اعضاء کو زیادہ سے زیادہ اچھی طرح سے اس کو صاف کروں اور اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید کروں۔ تو اس طرح سے یہ اختلاف جو ہے وہ ہے امت میں، مگر یہ بہت زیادہ علماء جو ہے وہ زیادہ راجح بات اسی کو ہے کہ یہ ابو ہریرہ کا اپنا عمل تھا اور ان کی اپنی سمجھ تھی اس حدیث کے بارے میں، اور وہ صحابی رسول تو ہیں اور ہم صحابہ کرام کی بات کو بھی قابل عمل سمجھتے ہیں، مگر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور فعل جو ہے وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ مقدم ہے، تو ہم جو ہے وہ اپنا وضو اسی طرح کریں گے جیسے کہ زیادہ تر احادیث سے ثابت ہے۔ تو ہمیں فائنل خلاصہ کیا ملتا ہے کہ بعض اوقات ہمیں اگرچہ کہ سستی آتی ہے وضو کرنے سے اور ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ بس ایک ہی وضو سے جتنے زیادہ نمازیں پڑھ لیں، اور جو ہے کہ وضو کرتے وقت تھوڑی سی دل میں کاہلی سی آتی ہے، کر تو لیتے ہیں مگر تھوڑی کاہلی آتی ہے، کبھی بعض اوقات ہم اچھی طرح سے ہاتھ پیر کو دھونے میں سستی کرتے ہیں، تو ان چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے، کیونکہ وضو ایک بذات خود عبادت ہے اور اس کے فضائل ہے، اور اس کا بہت بڑا یہ سب سے بڑا ہمیں اس میں قیامت کے دن ہم اس سے حوض کوثر پر انشاءاللہ ہمیں بلایا جائے گا اس کی وجہ سے۔ تو یہ حدیث انشاءاللہ ہمارے لیے ہے۔ اب ہم اگلی حدیث پر چلتے ہیں۔ باب لا یتودع من الشک حتی یستیقن۔ تو امام بخاری اب کیا باب باندھا ہے کہ شک سے وضو نہیں ٹوٹتا جب تک حدث کا یقین نہ ہو، اور حدث کیا ہے؟ انسان کی ہوا خارج ہو جانا، ٹھیک ہے۔ تو حدث
یعنی کہ مطلب کیا ہے کہ انسان، دیکھیں اس باب کا مطلب اتنا ہے کہ انسان اگر نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں اس کو کچھ شک محسوس ہو کہ شاید یقین نہ ہو مگر اس کو شک ہو کہ شاید ہوا خارج ہوئی ہے، تو اب وہ صرف اس شاید کی بنا پر، صرف اس شک کی بنا پر اپنے نماز کو توڑ کر دوبارہ جا کے وضو نہ کرے، یہاں تک کہ اس کو شک نہیں بلکہ یقین ہو کہ ہاں ہوا خارج ہوئی ہے، جب وہ جا کے نماز کو توڑے اور جا کے دوسرا وضو کرے۔ اسی طرح اگر ایک نماز پڑھی ہے وضو کر کے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے وضو کیا اچھی طرح، پھر ہم نے نماز پڑھی، اب دوسری نماز کا وقت ہو گیا، اب ہمیں بظاہر ہمیں یہ ہے کہ میرا وضو ہے، ٹھیک ہے، ہم نے کوئی جو ظاہری طور پر وضو توڑنے والے اعمال ہیں ان میں سے کچھ بھی نہیں کیا، نہ ہم نے واش روم میں نہیں گئے، قضاء حاجت کے لیے نہیں گئے، یا کوئی اور دوسرا ایسا عمل نہیں کیا جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اب دوسری نماز کا وقت آیا، اب ہم نماز کے لیے اٹھے اور اچانک سے دل میں شک آیا کہ کہیں مجھے لا علمی میں کہیں ہوا خارج ہوئی ہو، حدث ہوا ہو اور مجھے یاد نہ رہا ہو، میں نے نوٹ نہ کیا ہو، تو پھر میں شاید میرا وضو نہیں ہے، تو پھر میں کیا کروں، ٹھیک ہے، یہ شک انسان کو، ایک انسانی بات ہے، ظاہری بات ہے، انسان کو اس طرح سے وسوسہ آتا ہے دل میں۔ تو اس موقع پر بھی اس حدیث باب سے مطلب یہ لیا جائے گا کہ انسان جو ہے وہ اگر اس کو یقین تھا کہ اس نے وضو کیا ہے، اب دوسری نماز کے وقت تھوڑا سا دل میں شک آیا کہ ہو سکتا ہے وضو ٹوٹ گیا ہو، تو انسان اپنے یقین پر ایمان رکھے اور سمجھے کہ میرا وضو ہے، میرا وضو نہیں ٹوٹا، ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے۔ اب اس حدیث کو ہم پڑھتے ہیں۔ حدثنا علی قال حدثنا سفیان قال حدثنا زہری عن سعید بن مسیب عن عباد بن تمیم عن عمہ انہ شکا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا۔ تو حدیث کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ سفیان نے کہا، انہوں نے کہا ہم سے زہری نے بیان کیا، ان سعید ابن مسیب، انہوں نے سعید ابن مسیب سے بیان کیا۔ اچھا یہاں پر جو ایک واو ہے، ٹھیک ہے، اور سعید ابن مسیب اور ان عباد ابن تمیم ہے، یہاں پر اس کتاب میں واو نہیں لگا ہوا، مگر یہاں واو موجود ہے، کیونکہ الزہری سے جو ہے سعید ابن مسیب نے اور ان کے دوسرے استاد، زہری کے دوسرے استاد عباد بن تمیم نے بیان کیا، تو زہری جو ہے وہ اپنے دو استادوں سے بیان کرتے ہیں اس حدیث کو۔ اگر ہم واو کو نہیں پڑھیں گے تو ایسا محسوس ہوگا جیسے کہ زہری کے استاد سعید ابن مسیب تھے اور سعید ابن مسیب کے استاد عباد ابن تمیم تھے، مگر یہ بات صحیح نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، یہ دونوں زہری کے استاد ہیں۔ تو یہ واو میں نے لگا دیا ہے یہاں پر ریڈ میں، اور آپ کو میں نے جو پرچہ دیا ہے اس میں آپ لوگ لگا سکتے ہیں۔ اچھا، ان عمہ، جو عباد ابن تمیم ہے وہ اپنے چچا سے بیان کرتے ہیں، انہ شکا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب انہوں نے شکایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، شکایت کیا کی، الرجل الذی یخیل الیہ انہ یجد الشیء فی الصلاۃ، انہوں نے کیا شکایت کی کہ یا رسول اللہ اگر کوئی شخص کوئی ایسا محسوس کرے نماز کے دوران جیسے کہ کوئی چیز خارج ہو، یعنی کچھ ہوا خارج ہو گئی، یا اس کو شک ہو، اس کو یقین نہ ہو لیکن اس کو کچھ ایسا محسوس ہو، تو ان کو صرف شک ہو اگر، تو کیا کرے، فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينفتل او لا ينصرف۔ اچھا یہاں پر راوی کو شک ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ینفتل کہا تھا یا ینصرف کہا تھا، لیکن دونوں کا مطلب یہی ہے کہ نماز کو چھوڑ کر انسان وضو کے لیے نہ جائے، نماز کو پورا کر لے، اگر صرف شک ہوا ہے تو، ٹھیک ہے۔
حتیٰ یسمع، یہاں تک کہ اگر اس نے سنی ہو صوتاً آواز، او یجد ریحاً، یا اس کو بدبو محسوس ہوئی ہو، یعنی کہ ہوا خارج ہونے کی یا تو آواز محسوس ہوئی ہو یا اس کو بدبو محسوس ہوئی ہے، تو پھر وہ نماز توڑے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے کبھی کبھار اس حدیث سے ایک قاعدہ بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ قاعدہ کیا بنتا ہے کہ اگر کسی عمل پر یقین ہے ہم کو کہ ہمارا یہ عمل ہے، یہ ہے، ٹھیک ہے، جیسے وضو کا یقین ہے کہ وضو کیا ہم نے، اس کے بعد دوسری نماز کے لیے انسان کو شک محسوس ہوتا ہے کہ شاید کیا پتہ وضو ٹوٹ گیا ہوگا، یا پھر نماز کے دوران اس کو شک ہوتا ہے کہ شاید ہوا خارج ہوئی ہے، مگر دونوں صورتوں میں یقین نہیں ہے، تو قاعدہ یہ بنتا ہے کہ یقینی بات کو شک سے زائل نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے؟ یہ یقینی بات تھی کہ اس نے وضو کیا تھا، تو صرف شک کی بنا پر اس کو یہ نہیں وہ سمجھے گا کہ میرا وضو ٹوٹ چکا ہے۔ اچھا، تو قاعدہ کیا بنا کہ انسان جو ہے وہ اگر یقین ہے کہ میرا وضو تھا لیکن شک ہوا بعد میں کہ شاید کیا پتہ ٹوٹ گیا ہو، تو پھر یقین کی بات پر عمل کرے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب جو ہے اسی طرح یہ قاعدہ پھر نماز کی جگہ پر بھی یہی ہوگا کہ جگہ ہمیں پتہ ہے کہ صاف جگہ ہے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے نماز کی جگہ زمین کو نماز کے لیے پوری زمین پر ہم کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خاص ایک طرح سے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ انسان مسلمان کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب انسان بظاہر جگہ صاف لگتی ہے، کوئی ایسا نشان نہیں ہے کہ کوئی گندگی نظر آ رہی ہو، تو پھر انسان وہم نہ کرے کہ کیا پتہ یہاں پر کوئی گندگی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح کوئی کپڑا ہے، کوئی چادر ہے، تو پھر اگر بظاہر صاف ستھری لگتی ہے، اس کو صاف کیا گیا تھا، صاف ہے، اب اس کو شک نہ کرے کہ کیا پتہ کوئی گندگی کے چھینٹے پڑ گئے ہوں گے اس پر، ٹھیک ہے؟ یعنی شک جو ہے وہ یقین کو زائل نہیں کرتا، یقینی بات جو ہوتی ہے اس پر انسان اس کو مانے، اس پر اس کو قائم رکھے، کیونکہ ہمارے دین میں عبادات میں شک جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے جب ہمیں نماز میں غلطی ہو جاتی ہے ہم سے کہ ہم نے 2 رکعتیں پڑھی یا 4 پڑھی یا 3 پڑھی، یعنی 3 پڑھی یا 4 پڑھی، تو ہم کیا کرتے ہیں پھر شک کو زائل کرنے کے لیے 5ویں رکعت پڑھ کے یقین کر لیتے ہیں کہ اب ہماری 4 رکعت تو ہو گئی کم از کم، ٹھیک ہے؟ تو پھر ہم یقین کی ہر عبادت جو ہے وہ یقین کے ساتھ ہوتی ہے، شک کے ساتھ نہیں ہوتی۔ یہ قاعدہ اس حدیث سے نکلا۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 نشانیاں بتائی کہ آواز محسوس کرے یا بدبو محسوس کرے، لیکن یہ صرف ایک سمجھانے کی بات ہے، ورنہ بعض اوقات نہ آواز آتی ہے نہ بدبو آتی ہے، لیکن ہمیں یقین ہوتا ہے کہ وضو ٹوٹ چکا، ٹھیک ہے؟ ہوا خارج ہونے کا یقین ہوتا ہے ہم کو، تو پھر وہ بھی اس میں بھی انسان پھر نماز کو توڑے گا اور انسان جو ہے وہ نیا وضو کر کے نماز پڑھے گا۔ تو یہاں پر دیکھیں ہمیں فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے اس حدیث سے، کہ یہ ہمارا دین جو ہے اللہ تعالیٰ کا دین ہر طرح کے حالات میں، ہر طرح کے لوگوں کے لیے، ہر جگہوں کے لیے ہے۔ کہیں پانی کی فراوانی ہے، کہیں پانی کی تنگی ہے، کہیں پانی بہت مشکل سے ملتا ہے، تو اسی طرح اب ایسے میں انسان اگر جو ہے وہ صرف شک کی بنا پر وضو نیا کرنا ہے، اب پانی نہیں ہے، اور بلا اس کی پھر عبادات جو ہے وہ رہ جائے گی، اس وجہ سے ہر طرح کے حالات ہیں ہمارے پاس۔ اب ہمارے یہاں آج کل جو ہے اگر ہم ایسی جگہ پر رہ رہے ہیں، کئی جگہوں پر آج کل بہت فراوانی ہے پانی کی اور کئی جگہوں پر تنگی بھی ہے، تو اگر ہم ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں پانی کی فراوانی ہے اور ہمارے پاس وقت کے لیے بھی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر اچانک سے ایسے انسان سچویشن میں آتا ہے کہ اس کو نماز میں شک ہوا، تو بہتر ہے کہ وہ اگر پانی کی فراوانی ہے، وقت کی کمی نہیں ہے، نماز کا وقت ختم نہیں ہو رہا، تو انسان جو ہے بہتر ہے کہ نماز توڑ کے پڑھ لے، تاکہ اس کو دل میں سکون ہوگا، اچھی تازگی کے ساتھ نماز پڑھے گا۔ لیکن اب وقت بھی کم ہے، کبھی بعض اوقات انسان سفر میں ہے، کبھی ایسی کوئی سچویشن ہے، پانی کی تنگی ہے،
تو عبادت کو ضائع نہ کرے کہ میں کیا کروں، میرا وضو شاید ٹوٹ گیا، تو شاید کی بنا پر انسان وضو نماز کو نہ توڑے، نماز پوری کر لے، ٹھیک ہے، کیونکہ اعتدال، ہر چیز میں اعتدال بہتر ہوتا ہے۔ اچھا، بعض لوگوں کو شک کی بیماری بھی ہوتی ہے، وہ ایک ذہنی کنڈیشن ہوتی ہے کہ ان کو ایک ذہنی کنڈیشن ہوتی ہے کہ اس کو بار بار اس کو شک آتا ہے، نماز میں کئی بار اس کو شک محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک نماز بھی صحیح پوری نہیں کر سکتا۔ تو ان لوگوں کو اس حدیث میں فائدہ ہے کہ جہاں تک یقین نہ ہو کہ ہاں واقعی میں ہوا خارج ہوئی ہے، جب تک صرف شک کی بنا پر انسان نماز کو اپنی خراب نہ کرے، نہ ہی اس کے بارے میں مسلسل سوچے، ٹھیک ہے، کہ شاید وضو نہیں تھا، شاید تھا، گلٹ نہ، دماغ میں گلٹی نہ فیل کرے، کیونکہ ان چیزوں سے عبادت خراب ہوتی ہے۔ اور ویسے بھی جن کی بیماری ہوتی ہے، جن کو بار بار ہوا خارج ہوتی ہے، تو وہ بیمار کے حکم میں ہوتا ہے، تو اس کے لیے اس کا قانون الگ ہے۔ وہ بیماری کی حالت میں جن کا پیشاب بار بار جاری ہو جاتا ہے یا ہوا بار بار خارج ہو جاتی ہے کہ ایک نماز بھی پوری نہیں ہوتی، تو ان کا حکم پھر الگ ہے۔ یہاں پر یہ حکم نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر صرف یہ کہ شک کی بنا پر انسان جو ہے وہ شک کو دور کر لے، بس شک جو ہے یقین کو ختم نہیں کرتا۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ اگر پانی بھی ہے اور سب کچھ ہے، کوئی کمی نہیں ہے، نہ وقت کی نہ پانی کی، لیکن پھر بھی انسان کو ہلکا سا شک ہوا، اب کیا کرے؟ تو شک کی بنا پر وہ نماز، اس کا دل نہیں چاہ رہا کہ اب نماز توڑے اور دوسری دفعہ وضو کرے، تب بھی ٹھیک ہے، تب بھی وہ چونکہ قاعدہ موجود ہے، حدیث موجود ہے، تو تب بھی وہ اپنی نماز کو پوری کر لے، ٹھیک ہے۔ لیکن جہاں پر یقین ہو گیا، اس پر پھر یہ نہ سوچے کہ اچھا تو آواز تو نہیں آئی تھی اور مجھے بدبو تو نہیں آئی تھی، تو پھر میں کیا کروں، تو میں کوئی بات نہیں، میں نماز پڑھ لیتی ہوں، کیونکہ یا میں نماز پڑھ لیتا ہوں کیونکہ مجھے جو ہے وہ ان دونوں چیزوں میں سے کوئی چیز تو نہیں ہوئی، لیکن نہیں، اس کو خود کو پتہ ہوتا ہے کہ ہاں واقعی میں ہوا خارج ہوئی یا نہیں، تو وہ اپنے یقین اور شک کو دیکھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہماری حدیث ہے۔